ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کہوں کیا کروڑوں جہان ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم علماء کرام، عزیز طلباء، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، یہ 24واں پارہ ہے جہاں سے میں نے برکت کے لیے مختصر سا پڑھا ہے. 24ویں پارے کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے. فرمایا گیا تو کون زیادہ ظالم ہوگا؟ اس سے بڑھ کر جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا. جب سچائی اس کے پاس آئی کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور وہ جو سچائی لائے اور وہ جنہوں نے سچائی کو بڑھ کر گلے لگایا، یہی لوگ وہی
پرہیزگار. کچھ دنوں سے میں نے جمعہ کے خطابات میں اسی عظیم عنوان کو پیش نظر رکھا ہے. بولنے کے لیے بولتے ہیں لوگ ظلم، لیکن جانتے بھی نہیں کہ ظلم کیا ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں کہ لوگ بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. کچھ کام کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. کچھ خیالات باندھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. ظلم اگر ہم عربی لغت کی طرف دیکھیں تو وہاں ملتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کی جو جگہ ہے وہاں نہ رکھ کر کہیں اور رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. عبادت صرف ایک خدا کی ہونی چاہیے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. اب اگر کسی نے اس عبادت کو کہیں اور رکھا تو اس نے ظلم کیا. اور اسی بات کی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بیٹا ظلم نہیں کرنا. کہا تو یہ تھا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، اور شرک وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی عبادت کو خدا کے علاوہ کسی اور جگہ مت رکھنا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم ہی نہیں ہے، ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. عظیم کے معنی بہت بڑا، اور کبیر معنی بہت بڑا. حقیر بہت چھوٹا، صغیر بہت چھوٹا، لیکن فرق ہے. صغیر بھی چھوٹے کو بتاتا ہے اور حقیر بھی چھوٹے کو بتاتا ہے. کبیر بھی بڑے کو بتاتا ہے اور عظیم بھی بڑے کو بتاتا ہے، لیکن عظیم میں بڑائی زیادہ ہے کبیر کی نسبت. اور صغیر بھی چھوٹے کو بتاتا ہے اور حقیر بھی، لیکن حقیر میں چھوٹائی زیادہ ہے صغیر کی نسبت. صغیر سے بھی چھوٹا حقیر ہوتا ہے. اسی لیے کوئی پوچھتا ہے بھئی آپ اپنا ذرا تعارف کرا دیجئے، آپ اپنی پہچان کچھ کرا دیجئے. کسی سے کہتا ہے آدمی تو لوگ کہتے ہیں حقیر، فقیر، سراپا، تقصیر، میاں بے نظیر. تو وہاں صغیر سے نہیں شروع کرتے، حقیر سے شروع کرتے. دونوں
اور بڑائی بتانی ہوتی ہے تو پھر وہ عظیم. جب حضور سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کا ذکر ہوا تو وہاں عظیم استعمال ہو. انکا لعلی خلق عظیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبو بڑی اونچی ہے. عظیم استعمال ہوا، کبیر نہیں استعمال ہوا. جب بڑائی بتانا ہوا تو عظیم سے بتایا گیا. یہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرک جو ہے صرف ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم. لیکن 24واں پارہ صرف ظلم کی بات نہیں کر رہا، کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے، اس کے لیے بیٹا اور بیٹی ثابت کرے، اور جب سچائی اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلائے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی، کائنات کی سب سے بڑی سچائی خدا کا ایک ہونا. اس سے بڑی سچائی اس کائنات میں تلاش نہ کرو، جس کو توحید کہتے ہیں. خدا ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے. وہی تمام کائنات کا بنانے والا بھی ہے اور وہی تمام کائنات کا چلانے والا بھی ہے. جس نے بنایا ہے چلاتا بھی وہی ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو کسی کام پہ لگا دیا اور کسی کو کسی کام پر. حقیقتاً چلانے والا بھی وہی ہے جو بنانے والا ہے. جو بہت زیادہ چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب چلے گئے. اس کائنات کو بہت چلانے کا جو دعویٰ کرتے کہ ہم چلا رہے ہیں وہ سب چلے گئے. لیکن وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب یہ عالم ابھی نہیں گیا ہے کہ یہ جانے والا ہے، ایک دن کائنات بھی ختم ہوگی. وہ خدا ہے جو جس کے لیے ختم ہونا نہیں. تو جب یہ کائنات ہے تو چلانے والا بھی چاہیے. کتنے آئے اور چلے گئے، چلاتا وہی ہے. تو فرمایا وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کا شریک ٹھہرائے، اس کے لیے بیٹا اور بیٹی ثابت کرے اور سچائی کو جھٹلائے. یعنی ایک خدا کو جھٹلائے. وہ خدا ایک ہے اور وہ بہت سچا ہے، بہت سچا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی سچے ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں آدمی اچھا ہوتا ہی نہیں جب تک سچا نہ ہو. کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچا نہ ہو. اسی لیے اللہ پاک کے لیے ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اس کی سب بات سچی ہے. تو یہ کتاب جو حضور لے آئے یہ صدق ہے. لانے والا بھی سچا ہے. کتاب جس نے بھیجی ہے وہ بھی سچا. لانے والا بھی یعنی جبریل امین وہ بھی سچا.
اور جس کی طرف یہ کتاب آئی وہ بھی سچے. پورا عرب ان کو الصادق کہتا تھا، سچا کہتا تھا. بلکہ آپ نے واز شروع ہی نہیں کیا جب تک اپنی سچائی کو منوا نہیں لیا. آپ نے تو کبھی ایسی زحمت نہیں کی کہ آپ پہلے سچائی اپنی ثابت کرو پھر واز کرو. ایسا کرتے تو ذرا تھوڑا سا اچھا ہوتا. سرکار نے واز نہیں شروع کیا جب تک اپنی سچائی نہیں منوا لی. آپ صفا کی پہاڑی پر تھے جو واز و خطاب کے لیے قدرتی اسٹیج کا کام کر رہی تھی. وہ پہاڑی اس کی بلندی پہ تھے، چوٹی پر تھے، اور پوری قوم کو آواز دی. وہ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئی. فرمایا اگر میں تم سب سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تم بتاؤ تم مجھے کیا کہو گے؟ تم میری تصدیق کرو گے؟ پوری قوم نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہم بالکل تصدیق کریں گے، ہم بالکل تصدیق کریں گے، آپ جو فرمائیں گے ہم اس کی تصدیق کریں گے. اس لیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو تجربات کیے ہیں، جو ہمارے مشاہدات ہیں، ہمارے تجربات ہیں، وہ سچائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. صرف سچ کا تجربہ ہے آپ کے بارے میں. ہم جھوٹ تو بھی جانتے نہیں آپ کے بارے میں. ما جربناک الا صدقا، یہ پوری قوم کی گواہی ہے. ابھی آپ نے پیش بھی نہیں کیا ہے اپنے آپ کو ان کے اوپر نبوت و رسالت کی. واز کرنے جا رہے ہیں، پہلا خطاب ہونے جا رہا ہے. پہلے اپنی سچائی کو منوایا پوری قوم سے، کہا آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ سچ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یعنی آپ سچے ہیں، جو کہیں گے وہ سچ ہوگا. تو اب پتہ چلا کہ اللہ جو بہت سچا ہے، اس کا کلام جو صدق ہے، اس جا میں وہی کلام مراد ہے کتاب اللہ. اس کتاب کو لے کے حضور آئے، جس کو حالی اپنے لفظوں میں کہتا ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضور جب غار ہرا سے اترے اور قوم کی طرف آئے تو ایک نسخہ کیمیا آپ کے ہاتھ میں تھا. کیمیا سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بولتے ضرور ہیں. کتنے کیمیا گر جنگل میں ختم ہو گئے، کیمیا ہاتھ نہ آیا. کیمیا ایک ایسی دھات ہے کہ جتنا چاہو سونا بنا لو. وہ سونا نہیں ہے، جس چیز کو ٹچ کرتی ہے وہ سونا ہو جائے. تو یہ کتاب جسے ٹچ کرتی ہے سونا بنا دیتے ہیں. جسے قرآن کہتے ہیں، جس کو ٹچ کرتی ہے سونا بنا کے چھوڑتی ہے. اس لیے کیمیا کا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بھی سمجھانے کے لیے ہے. سونا کیا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں.
تو یہ سچی کتاب ہے جو سچے کے ساتھ آئی، یعنی جبریل امین کے ساتھ، مرکز صدق سے چلی، بہت سچے کا کلام ہے وہ، اور بہت سچا فرشتہ لے کے آ رہا ہے، اور بہت سچے سینے کا انتخاب ہوا۔ نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو لے کر کے روح الامین اترا، علی قلبک، تمہارے دل پر۔ کتاب کہاں اتری؟ دل پر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ تمہارے دل پر اترا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تم ڈرانے والے ہو جاؤ، بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان، صاف و صریح عربی زبان میں، فصیح و بلیغ عربی زبان میں، جہاں بڑے بڑے فصحاء و بلغاء گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ جی صاحب، تو جبریل اترے کہاں سے؟ علی قلبک، تمہارے دل پر اترے۔ یہ کتاب کہاں اتری ہے؟ قلب پاک مصطفی پر۔ پہلے کتاب وہیں اتری ہے، اسی لیے آپ کو کتاب کہا جاتا ہے۔ آپ کو قرآن کہا جاتا ہے، جبھی تو اقبال کہتا وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، آپ قرآن ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ وہ پوری کتاب آپ کے سینے میں محفوظ ہے، اس کے معنی و مطالب آپ پر سب کھلے ہوئے ہیں، پوری تفصیل سب معلوم ہے۔ نہیں، ہر آیت پر آپ کا عمل ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ قرآن ان کے سینے میں ہے، وہ زبان سے پڑھتے بھی ہیں اور اس کے معنی و مطالب بھی کچھ سمجھتے ہیں، اگر بہت نہیں تو کچھ تو سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف دکھائی دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھایا صحابہ کرام کو اور اس کے معنی و مطالب کھولے، اس کی حکمتیں بیان کی، تو انہیں عمل بھی کرایا، اس طرح سے عمل کرایا اس کتاب کے اوپر کہ گویا اس میں وہ کھو گئے، بالکل ڈوب گئے۔ اب ان کے اپنے الگ الگ مراتب ہیں، اسی لیے جب اس جماعت کو ہم دیکھتے ہیں جسے حضور نے پڑھایا ہے، یعنی صحابہ کو، جب اسے ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایمان کے پہاڑ تھے اور ہم ان کے مقابلے میں ایک دن کا بھی پہاڑ تھے۔
وہ ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، پہنتے بھی تھے، اتارتے بھی تھے، لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ کی طرح سے موجود تھا۔ وہ ایمان کو بھول کر کے کچھ نہیں کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں آیا کہ جیسے حضور نے پیش کیا کہ اللہ کی یہ کتاب اتری ہے، انہوں نے کہا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اور سب میں آگے بڑھ گئے صدیق اکبر۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ اس وصف میں بھی صدیق پہلے ہے، اس تصدیق میں بھی صدیق پہلے ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں حضور کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہاں بھی پہلے ہیں۔ ان کا پہلا ہونا کچھ ایسا ہے کہ کبھی کبھی فاروق اعظم سوچتے تھے کہ کہیں میں پہلے ہو جاؤں۔ اور یہ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جو راہ چلتے ہیں شیطان ان کو دیکھ کر کے اپنی راہ بدل دیتا۔ یہ فاروق وہ ہیں کہ حضور خود فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتے۔ یہ عمر وہ ہیں کہ جس کو اہل مغرب آج بھی کہہ رہے ہیں۔ اس دور کی بات کروں، اب ذرا گراؤنڈ سے چپک کر کے تھوڑی گفتگو کروں۔ اہل مغرب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ایک اور عمر ہوتا تو پورے جہاں کا مذہب اسلامی ہوتا۔ یہ اہل مغرب آج بھی کہہ رہے ہیں۔ جی صاحب اس عمر کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ عمر صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہیں تو میں ان سے آگے چلا جاتا، کہیں تو بڑھ جاتا۔ بہت بار انہوں نے کوشش کی کہ یہ ہر جگہ پہلے ہیں، ہر نیکی میں پہلے ہیں۔ ابو بکر کا مطلب ہے ہر نیکی میں پہلے، اور یہ سن لو جنت میں جانے میں بھی پہلے ہوں۔ ویسے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ہیں جنت ہے، اور جہنم 7، اور جنت 8۔ ساری بہار حشت خلد، چھوٹا سا عطر دان ہے۔ حشت مانے 8، الحضرت نے بھی 8 ہی کو لیا ہے کہ جنتیں 8 اور جہنم 7۔ اور یہیں سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے۔ جہنم سے اس کا غضب ظاہر ہو رہا ہے، اس کے غضب کا مظہر جہنم ہے، اور اس کی رحمت کا مظہر جنت ہے۔ تو جنت ہے 8 اور جہنم ہے 7۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، غضب سے آگے ہے۔ تو حضور جب جنتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ جنت 8 ہے اور اس کے مختلف دروازے ہیں، کوئی باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا، کوئی باب الزکوٰۃ سے جائے گا،
اور کوئی باب الریان سے جائے گا، کوئی باب الصدقہ سے جائے گا. کچھ ابواب بیان کیے جا رہے تھے کہ جنت کے دروازے بھی الگ الگ ہیں، کوئی کسی دروازے سے جنت میں جائے گا، کوئی کسی سے. صدیق اکبر سن رہے تھے. عرض کیا حضور جنت میں جانا ہی تو ہے، کسی بھی دروازے سے چلے، جانا تو جنت میں ہے، کسی دروازے سے چلے جائیں. لیکن یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے بندے تو جس دروازے سے چاہے چلا جائے. یعنی ہر خیر میں وہ آگے ہوگا. کہا کوئی ایسا بھی ہے حضور؟ فرمایا میں امید کرتا ہوں تم ہو. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں تم انہی میں سے ہو جن کو حکم ہوگا کہ اے ابو بکر جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ. کچھ لوگ بیچارے کبھی کبھی صحابہ کے بارے میں اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے. تم دیکھو کہ یہ کس درسگاہ کے تلامذہ ہیں. انہوں نے درسگاہ نبوت میں پڑھا ہے، براہ راست پڑھا ہے. پڑھانے والے خود حضور، پڑھنے والے صحابہ. ایسا پڑھانے والا نہیں آیا، سارے جہاں کے لوگ مانتے ہیں. ایسا کوئی پڑھانے والا آیا ہی نہیں جیسا حضور آئے تھے پڑھانے. تو اتنا اور مان لو کہ ایسے پڑھنے والے بھی نہیں آئے جیسے صحابہ تھے. مان لو، اس کو ماننا ہی ہے، نہیں تو پھر کیا پڑھانے والا. ایسا پڑھانے والا کوئی آیا نہیں، ایسا کوئی معلم کائنات آیا ہی نہیں جہاں میں جیسے حضور ہو کے آئے. تو پھر ایسے پڑھنے والے بھی کبھی جہاں میں نہیں آئے جیسے صحابہ تھے. پڑھانے والے نے پڑھایا جن کو دنیا کچھ نہیں جانتی تھی، جنہیں کافور اور نمک میں فرق نہیں معلوم ہوتا تھا، ان کو پڑھایا. جو امی کہلاتے تھے ان کو پڑھایا. جو امی کہلاتی تھی قوم ان کو پڑھایا، اور پڑھانے والا خود کو بھی کہہ رہا ہے میں امی ہوں. پھر ایسا پڑھایا ان کو جو کافور اور نمک میں فرق نہیں کر پاتے تھے، مٹی کو بھی چھوتے تھے تو اکسیر بنا ڈالتے تھے. اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت اچھا کہا ہے، جس کو ہوتا تھا، جس کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جس کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. وہ قوم جو کافور دیکھ کر کے سمجھتے تھے یہ نمک ہے. ایک مرتبہ ان کو مال غنیمت میں بہت سا کافور مل گیا، سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کافور ہے، نمک سمجھ کے نمک کی جگہ استعمال کیا. کہا لیکن جب حضور نے انہیں پڑھا دیا تو پھر یہی عرب تھے جنہوں نے مٹی کو چھوا تو اسے اکسیر بنا کے چھوڑ دیا. تو حضور نے انہیں پڑھایا. اگر ایسا کوئی پڑھانے والا نہیں آیا تو ایسی کوئی جماعت پڑھنے والی بھی نہیں آئی. جو کل تک کافور اور نمک میں فرق نہیں سمجھتے تھے
اور بس اسی مٹی میں گم تھے۔ حضور نے خود ان کی جب تعریف کی فرمایا اب میرے یہ صحابہ تم نے خاک و دھول میں مت دیکھو، ابھی آسمان کے چمکتے دمکتے تارے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ ستارہ کہا، یہ ذرے نہیں ہیں۔ ستارہ آج بھی جب تعریف کرنی ہوتی ہے دنیا والے، اخبار والے خاص طور سے بہت وہی ستارہ ہی کی بات کرتے، کہتے یہ فلمی ستارے ہیں، فلمی اوباش ہیں، نہیں لکھتے۔ کیا ہو انہی بروں کو کیا اچھے ٹائٹلز دیے ہیں، کیا کیپسول بنایا ہے، برائی کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے کیا بہترین کیپسول بنا، کیا خوبصورت لباس بنایا۔ فلمی ستارے تو فلمی ذرے کدھر گئے؟ یہ ستارے نہیں، صحابہ ستارے۔ فرمایا میرے صحابہ آسمان کے چمکتے دمکتے تارے ہیں، ان میں سے تم جس کسی کے پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ لہذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ خود ہی بتا رہے ہیں، خود ہی فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو اب تم یہ نہ سمجھو کہ ان کی عظمتیں اور ان کی رفتیں زمین تک ہیں، ان کے چرچے آسمانوں میں ہیں، ان کے فتوحات کے جھنڈے آسمانوں میں لہرا رہے ہیں۔ ان کو ستارہ کہا۔ اچھا یہیں سے غلط فہمی چاہیں تو کچھ لوگ اور بھی دور کر لیں، یہیں سے ستارے کتنے ہیں کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ ستارے کتنے ہیں آپ بتا سکتے؟ کوئی نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے تو جب حضور نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ عمر کی نیکیاں ایسے پھیل گئی ہیں جیسے آسمان کے تارے، تو عرض کیا حضور ابو بکر باپ ہے نا، فائنہ ابو بکر، تو پھر ابو بکر کدھر ہے؟ فرمایا عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیوں میں سے عمر ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے، ابو بکر کی نیکیاں تو نہ پوچھو۔ لیکن یہ فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی طرح پھیلی ہیں، تو بہت سمجھ کر کے ہی تو سیدہ نے سوال کیا کہ آپ بتائیں ابو بکر کا کیا حال ہے۔ یہیں سے پتہ چلا صحابہ وہ نہیں ہے جن کو تم انگلیوں پر گنتے ہو کہ بس حضرت سلمان ہی صحابی ہیں، حضرت مقداد ہی صحابی ہیں، حضرت ابو ذر ہی صحابی ہیں، حضرت عمار ہی صحابی ہیں۔ چند کو تم گنتے ہو اپنی انگلیوں پر کہ یہ صحابی ہیں اور باقی کو آپ نہیں مانتے، تو کیا گنتی کے تارے ہیں؟ حضور تو صحابہ کو ستارے کہہ رہے ہیں، تو کیا گنتی کے تارے ہیں؟ یہ تارے جو آسمانوں کی زینت ہے یہ گنتی میں آتے ہیں کہ آپ انگلی پر اسے شمار کر لو؟
گنتی نہیں ہے تو صحابہ کی بھی گنتی نہیں ہے. آپ پاگل ہو، آپ احمق ہو، آپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہو. وہ 6 آدمی کو مسلمان بنانے آئے تھے. یہ بتانا تھا کہ میری امت سب سے بڑی امت ہے. آپ کی درسگاہ جدا ہے، آپ کا علم جدا ہے، آپ کا فن جدا ہے، آپ کی سوچ جدا ہے، آپ کے تلامذہ جدا ہیں، آپ کی تھنکنگ جدا ہے. آپ کیا سمجھو؟ ان کی درسگاہ بالکل جدا ہے، ان کا مکتب بالکل جدا ہے، ان کا سوچنا بالکل جدا ہے. انہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے فیض اخذ کیا. وہ ایسے چراغ ہیں کہ جو ان سے قریب آیا روشن ہوتا چلا گیا. چراغ ہیں صحابہ، ان میں سے جس کسی کے پیچھے چلو. میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی جمعہ کو میں کہہ رہا تھا، یہاں ایک بات تو کہی دی، صحابہ کو گننے چننے کی کوشش مت کرو. تم جس کو صحابی کہو وہ صحابی ہے، یہ کب سے ہو گیا؟ تمہارا کہنا بھی کوئی معیار ہے؟ تمہارا کہنا بھی کوئی کسوٹی ہے؟ تمہارا کہنا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ کہنا تو نبی کا ہے. اہل بیت کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ستاروں سے ناتا توڑ لیں، اس لیے کہ اہل بیت کشتی ہیں، وہ کشتی نجات ہیں، وہ کشتی فلاح ہیں. جسے اہل بیت کہتے ہیں وہ کشتی نجات ہے. جو کشتی میں بیٹھا نجات پا کے رہا، کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن کشتی صرف یوں ہی نہیں بنی ہے، وہ چلنے کے لیے بنی ہے. کشتی صرف یوں ہی نہیں بنی. اور خاص طور آج بارش کا دن ہے، بہت اچھا ہے. یہ بارش ہو طوفان ہو تو پھر کشتی ہی چلے گی، اور آج کشتی ہی چل رہی ہے. بارش ہے نا. طوفان نوح تھا تو کون چل رہا تھا؟ کوئی نہیں چل رہا تھا سوائے کشتی کے. ایک کشتی تھی جو چل رہی تھی، کوئی نہیں چل رہا. صرف کشتی تھی، کشتی نوح تھی، دوسرا کوئی نہیں چل رہا تھا. صرف پانی چل رہا تھا چاروں. آسمان سے پانی انڈیلا جا رہا تھا اور زمین سے بھی ابل رہا تھا پانی. دونوں مل گئے تھے دنیا والوں کو مٹانے پر. زمین آسمان دونوں متفق تھے، ان کو ختم کرو. لیکن اس وقت بھی کشتی تو چل رہی تھی، اور چلا کون رہا تھا؟ نوح علیہ السلام. کشتی کی کمان کس کے ہاتھ میں تھی؟ نوح علیہ السلام کے ہاتھ. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام اگر کشتی کو سنبھال لے تو کیا کوئی ڈوبنے کا خطرہ ہے؟ اور جب خود حضور کشتی کو سنبھال لیں تو کیا وہ امت ڈوبے گی؟ تو ہم نے تو دونوں کو یہ اس طرح سے لے لیا. لیکن شیخ سعدی علیہ الرحمہ وہاں دیوار کا ایک تصور لیتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ بہت معمولی نہ سمجھنا،
ایک مضبوط دیوار ہے. امت مصطفی ایک مضبوط دیوار ہے. اس دیوار کو حضور سہارا دے رہے ہیں. اگر وہ کشتی کبھی بھی نہ ڈوبے گی جسے نوح چلا رہے ہیں تو وہ دیوار کبھی نہ گرے گی جسے حضور سہارا دے رہے ہیں. جس دیوار کو خود حضور سہارا دے رہے ہو وہ کیا گرے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ غم دیوار امت را جو باشد چو تو پشتی باں کہ باک از موج بحر آرا جو باشد نوح کشتی باں. اس دیوار کو گرنے پڑنے کا کیا خطرہ جسے حضور سنبھال رہے ہو، اور اس کشتی کو غرقابی کا کیا خطرہ جسے جناب نوح چلا رہے ہو. نوح نے کمال سنبھالی، کشتی نجات کے ساحل تک پہنچ کے رہی، ساحل نجات تک پہنچ گئے. حضور اس دیوار کو، امت کی دیوار کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ سنبھل کے رہے. ارے حضرت خضر نے سنبھالا تھا دیوار کو، کیسے سنبھل کے رہی؟ ایک خضر نے ایک دیوار کو سنبھالا تو سنبھل گئی. اس امت کی دیوار کو خود حضور سنبھال رہے ہیں. تو آپ جو چار چند کو گن کر کے بتاتے صحیح نہیں. بیٹھو، اہل بیت کشتی ہیں، کشتی ہے نجات، اس میں بیٹھو. اور خاص طور سے جب طوفان ہو تو بیٹھیں. اب اس وقت بہت طوفان سے ہی لوگ گزر رہے ہیں، یہ دنیا بہت طوفان سے اس وقت گزر رہی. مغرب نے طے کر لیا ہے کہ اس امت سے لڑنا نہیں ہے، کوئی لڑ ہی نہیں سکا اس. اور اس امت کی موت کسی کے ہاتھ سے ہے ہی نہیں. کسی کے ہاتھ سے اس امت کی موت ہے ہی نہیں. یہ آپس میں ٹکرا کے ختم ہو سکتی، کسی کے مارے نہیں مرے گی. انہوں نے وہی طے کر لیا. اب وہ صرف لڑانے پر ہیں. افغانستان کو افغانستان سے لڑا دو، عراق کو عراق سے لڑا دو، شام کو شام سے لڑا دو، لیبیا کو لیبیا سے لڑا دو، مصر کو مصر سے لڑا دو، یمن کو یمن سے لڑا دو، نام نہاد پاکستان کو پاکستان سے لڑا دو، ضرب ادب و ضرب غضب کے نام پر. یہ احمقوں کو دیکھو، یہ احمق حکمرانوں کو ذرا دیکھو. اسی دن کے لیے پیدا ہوئے تھے. لوگ پوچھتے ہیں یہ داعش کون ہے اور اس کا باعث کون ہے. پوچھتے ہیں لوگ، ہمیں تم احمقی پیدا ہوئے ہو کیا؟ اور اس میں کچھ انجینئر بھی ہیں، کچھ ڈاکٹر بھی ہیں، کچھ فلاسفر بھی ہیں، کچھ ماسٹر مائنڈ بھی ہیں بڑے بڑے، لیکن ہیں احمق. کچھ نہیں آتا، بالکل احمق ہے. تم دیکھتے نہیں کہ داعش کا رخ کدھر ہے؟ یہ رخ بتاتا ہے کہ داعش اپنے نہیں ہیں. جب دیکھو کہ اپنوں ہی میں جنگ چھیڑ کر کے رکھی، غیروں سے نہیں لڑتے کبھی، تو سمجھ لو یہ تمہارے نہیں. رخ دیکھا کرو. آپ ہم کو کیسے سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا رخ ہی تو دیکھتے ہو. جب میرا منہ دیکھا قبلہ کی طرف اور کہا اللہ اکبر تو آپ سمجھئے مسلمان. ہمارا رخ دیکھا کہ قبلہ کی طرف ہے اور ہم نے کہا اللہ اکبر، فوراً آپ سمجھئے مسلمان. کچھ بتانا نہیں پڑا، رخ دیکھا آپ نے اور سمجھ گئے. تو ان کا رخ کیوں نہیں دیکھا کہ رخ کدھر ہے؟ کبھی اسرائیل کی طرف رخ کیا انہوں نے، کبھی امریکہ کی طرف انہوں نے کیا رخ.
امریکی مفادات کی طرف رخ کیا، غیروں کی طرف ان کا رخ ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب بھی یہ رخ کریں گے وہ اپنوں کی طرف کریں۔ اب تو امریکی جنرل نے بیان دے دیا کہ اس کو امریکہ نے تیار کیا ہے حزب اللہ کے مقابلے کے لیے، تاکہ خوارج کو روافض سے لڑا دیا جائے، آپس میں مسلمان کو مسلمان سے بھیڑا دیا جائے۔ یہی پلان ہے اور اسی پر عمل ہو۔ تو کیا ہماری سمجھ بوجھ بالکل جل گئی ہے؟ کیا ہمارا فکر و فن سب جاتا رہا ہے؟ کیا ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں؟ کیا ہم اسی دن کے لیے ہے کہ اپنوں ہی کا خون بہائیں؟ ولا حول ولا قوت، کسی کا خون ناحق نہیں بہا سکتے آپ، کسی کا خون ناحق نہیں بہا سکتے۔ آج الحمدللہ اس دور میں اگر آپ غور سے دیکھیں، جیسا بھی کہہ رہا تھا، نجات کی تلاش تو سب کو آج بھی ہے کہ کسی طرح نجات ہو جائے، کسی طرح سے بھلا ہو جائے، کسی طرح سے گناہوں سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت جو کشتی نوح کی طرح سے ہیں اس میں بیٹھ جاؤ، لیکن کشتی رکنے کے لیے نہیں ہے، چلنے کے لیے ہے، خاص طور سے طوفانوں میں۔ اور آج بڑا طوفان ہے، یہیں سے میں نے شروع کر دیا تھا، آج ہم بڑے طوفان میں ہیں، تو وہ کشتی چلنے کے لیے ہے، اس کشتی میں بیٹھنا ضروری ہے، لیکن جب چلے گی کشتی تو تاروں کی ضرورت پڑے گی۔ کشتیاں جب بھی چلتی ہیں نا تو تارے رہنمائی کرتے ہیں، کشتی تاروں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ میں تو خود یہ کشتی میں سوار ہوا تھا، اور یہ سفر میرا جو دھیا سے لے کر کے ٹانڈا کی طرف تھا، ایک بارات میں جا رہا تھا دریائے گھاگھرا میں، پتہ نہیں کیسے تاروں کو دیکھ کر کے ملا کو پتہ چل گیا، کہنے لگا بھائی بارات والے جلدی سے کشتی میں بیٹھ جائیں، میں ان کو ٹھکانے پہ پہنچا دوں، ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ لیکن اس میں دولہا کا بھائی ہی غائب ہو گیا، اس کو اسی رات غائب ہونا تھا۔ اب لگے لوگ ڈھونڈنے اس کو رات کو، ایک تو تاریک رات، دوسرے طوفان آنے والا تھا، تو خیر وہ بھائی تو نہیں ملا، خدا جانے کہاں غائب ہو گیا وہ۔ لیکن دیر ہو گئی بیٹھنے میں سب کو کشتی میں۔ اس نے کہا کہ اب بڑا مشکل ہے کہ ہم آپ لوگوں کو آرام سے ساحل تک پہنچا دیں گے، ابھی ہم بہت دور تھے اپنی منزل سے، طوفان آ گیا اور لگتا نہیں تھا کہ کوئی جانور بچے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، ملا نے، کشتی باں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے، اگر کشتی الٹ گئی تو آپ لوگ ہاتھ پاؤں مارنا، جس کی زندگی ہوگی بچے گا، جس کی موت ہوگی مرے گا۔ تو کچھ لوگ اذان پڑھنے لگے، اچھا کیا بیچاروں نے، اور کچھ لوگ تو رونے لگے، اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو کوئی جو نصیحت بھی نہیں کہہ رہے۔ لوگوں نے کہا تم بیوی کی بات کر رہے ہو، یہاں جان کی بات ہے۔ میں سنتا رہا، میرا بچپنا تھا اس وقت، اور بیچارے ایک ڈپٹی صاحب تھے، اس میں
کہنے لگے یہ لڑکا بڑا پرسکون ہے. میں نے کہا کیا کروں, سکون ہونا ہی چاہیے, اللہ کی جو مرضی ہے. جب کشتی الٹے کے دیکھیں گے ہاتھ پاؤں چلانے سے کام چلتا ہے تو ٹھیک ہے, موت آئی تمہارے. یہ ہے کہ کلمہ پڑھو, استغفار کرو, آسان پڑھو, اس میں راحت ہے. خیر اللہ نے بچا لیا, اذانیں پڑھی گئی, کلمہ پڑھا گیا, توبہ استغفار, بچ گیا اور کسی طرح سے کنارے لگانے میں کامیاب ہو گیا. تو ستارہ دیکھ کر کے اس نے بتا دیا تھا ملا نے, کوئی بھی کشتی جب چلے گی جب ستاروں کی چال سے واقف ہو ملا. تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ, لیکن صحابہ ستارے ہیں, ان کو دیکھ کر کے اپنی راہ متعین کرو. کشتی جبھی چلے گی جب تاروں پر نظر ہو. تو اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو تارے ہیں, انہی کو دیکھ کے تو کشتی آگے بڑھے گی. اور نہیں تو سن لو, یہاں سے سن لو, کلام پاک میں ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہ قافلے جو ہیں خشکی میں بھی ستاروں کو دیکھ کے راستہ پاتے ہیں, صرف تری ہی میں نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مسلو اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکبا نجا ومن تخلف عنہا فغرق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. جو اس کشتی میں بیٹھا نجات پا کے رہا, اور جو اس سے جدا ہوا وہ ڈوبا, اس کو ڈوبنا ہی ہے. تو آپ بیٹھو, ضرور بیٹھو, لیکن صحابہ کے اوپر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے تاکہ تمہیں راستہ مل سکے. اور جب حضور نے ان کو صحابہ کو ستارہ کہا تو ستارے گنتی کے نہیں ہیں, انگنت ہے, انگنت ہے. ستاروں ہی سے تو آسمان دنیا کو زینت دی گئی ہے. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, یہ بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں. یہ بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں. یہ کبھی جدا ہی نہیں ہوتے تھے, حضور کے قدموں سے جدا نہیں ہوتے تھے. امتحانات بھی بہت بڑے بڑے انہوں نے دیے ہیں, ان کا امتحان بھی بڑا ہوا ہے. اگر یہ درسگاہ بڑی تھی, سب سے بڑی تھی, اتنی بڑی کوئی درسگاہ نہیں تھی درسگاہ نبوت جیسی, تو امتحان بھی اتنا بڑا کسی کا نہیں ہوا. انہوں نے وہ بڑا امتحان پاس کیا اور تم وہ چھوٹا بھی نہیں پاس کر سکتے, جھوٹی بات کر سکتے ہو. انہوں نے کیسا امتحان پاس کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کوئی صحابی نہیں تھا جو دب کر کے صلح کرنے کے لیے تیار ہو, کوئی ایک بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ مجھے صلح کرنی ہے, اس لیے کہ غیب سے اشارہ ہو رہا تھا کہ اے محبوب تمہیں صلح کرنا. اور ہم کہتے ہی ہمارا نبی صلح و سلام کے لیے آیا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صلح خیر, صلح بہتر ہے, جنگ نہیں صلح بہتر ہے. جنگ کی بات مت کرو, صلح کی بات کرو. لیکن وہ صحابہ بہت دب کے صلح کرنا نہیں چاہتے تھے.
لیکن وہاں اشارہ برابر تھا کہ نہیں، صلح ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم آئے اور عرض کیا حضور کہ آپ سچے نبی نہیں؟ کہا ہیں۔ پھر کیا حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پھر کہا حضور کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں؟ اس طرح سے سوالات کیے۔ فرمایا وہ سب کچھ صحیح ہے عمر، لیکن ہم وہی کریں گے جو پردہ غیب سے اشارہ ہو۔ ہمیں صلح کا حکم ہے، صلح کریں گے۔ صدیق اکبر کے پاس گئے فاروق اعظم، اسی بےتابی میں یہی ارادہ تھا کہ ذرا آپ بھی حضور سے کہیں کہ دب کے صلح کی کیا ضرورت ہے، اگر جنگ ہو جاتی ہے ہم جنگ کریں گے، آسانی سے قابو پا لیں گے ان کے اوپر۔ لیکن اب ذرا دیکھیے صدیق اکبر کا ایمان، صدیق اکبر کا ایمان ذرا سا دیکھیے کہ کیا ہے۔ کہا عمر جانے بھی دو، نبی ہمارے اور آپ کے مشورے کے پابند نہیں ہیں۔ مشورہ تو وہ لیں گے ہم سے بھی، آپ سے بھی، تمام مسلمانوں سے، لیکن وہ مشورے کے پابند نہیں ہیں کہ ہمارے آپ کے مشورے کے پابند ہو۔ وہ وہی کریں گے جو پردہ غیب سے اشارہ ہو۔ پردہ غیب سے اشارہ ہو رہا ہے کہ صلح ہونی چاہیے۔ کیسے فیصلہ کر لیا، کتنا بڑا امتحان تھا، اور صدیق نے ایک جھٹکے میں کہا تھا یہ صدیق ہے، اور پھر صحابہ نے اس کی تائید کی کہ صدیق صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب سرکار نے پردہ فرمایا تو کتنی جلدی فیصلہ کیا تھا صدیق اکبر کا۔ اسی طرح سے معراج میں کتنی جلدی فیصلہ کیا تھا صدیق نے۔ کہا گیا کہ اب تو تمہارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں میں گئے، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، مقام سدرہ سے بھی گزر گئے، فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور واپس آئے تو بسترا گرم تھا، زنجیر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے، کفار کہہ رہے ہیں۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ کہا میں تم سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پلک جھپکتے میں گئے آگے؟ کہا ہاں انہی کی بات تو کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس بھی گئے، وہاں سب نبیوں کو نماز بھی پڑھائی۔ کہا وہ کہہ رہے ہیں؟ کہا لکھ لو کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایسا امتحان پاس کر کے آئے ہیں، ارے آج اس میں کوئی پڑا ہوتا اس امتحان میں سب چت ہو گئے ہوتے، تمہارے جیسوں کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ گئے کس چولہے بھاڑ میں۔ اب تم صحابہ پر تنقید لے کے بیٹھے ہو۔ وہ ایسا امتحان پاس کر کے آئے کہ وہ جو کہہ دیں وہی سچ ہے، اس لیے کہ وہی سچائی لے کر کے آئے۔ ہم کو تو صرف سچائی کو سچائی کہنا ہے، اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے، اور سچوں کے ساتھ ہی اٹھنا ہے، اور سچوں ہی کے قدم میں ہمارا حشر و نشر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی صاحب۔